اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العلي العظيم صلوات میدان گرامی بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مجھے معلوم ہے 11:30 بجے مجھے کہا گیا تھا کہ زیارات برآمد کروانی ہے. میں تھوڑا سا وقت زیادہ لوں گا. میری آج ہی رات فلائٹ بھی ہے، اس کے باوجود بھی جو مطالعے پیش کروں اسے قبول فرما لیجئے گا. مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ. میدان گرامی جو جملے پیش کر رہا ہوں قبلہ کعبہ موجود ہے. میرے بہت محترم ایک سے ایک اچھا پڑھنے والا مجھ سے پہلے پڑھ گیا. میں بھی مسلسل سارا دن مجالس پڑھتا رہا ہوں. جو مطالعے پیش کروں اسے قبول فرمائیے گا. میدان گرامی آل محمد کے اہل بیت علیہ السلام کے دو طرح کے فضائل ہیں. کچھ گھر کے اندر کے فضائل ہیں، کچھ گھر سے باہر کے فضائل ہیں. گھر کے اندر کے فضائل کا خلاصہ دیکھنا ہے تو آیت تطہیر کو دیکھ لیجئے. دیکھیں شیعہ سنی مشترک مجمع میں جملے پیش کروں آپ کی محبتوں کی نظر. گھر کے اندر کے فضائل کا آپ نے خلاصہ دیکھنا ہے، آیت تطہیر کو دیکھ لیں. وہاں پہ بھی مرکز ہے جناب سیدہ. نہیں جملہ نہیں پہنچا سکا. عزیزان گرامی گھر کے اندر کے فضائل ہوں چاہے گھر کے باہر سے فضائل، جتنے فضائل ہیں ان سب کا مرکز جناب سیدہ. میں یہ جملہ نہیں پہنچا سکا جو پہنچ رہا ہے. عزیزان گرامی مرکز جناب سیدہ. گھر کے اندر کے فضائل کو دیکھنا، آیت تطہیر کو دیکھ لیں. اللہ تعارف کروا رہا ہے جب جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رب من تحت الکساء، پروردگارہ کون ہیں یہ چادر تلے؟ تو اللہ نے بڑے خوبصورت انداز سے تعارف کروایا. ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. آپ جو لوگ پہنچ گئے ہیں اللہ نے تعارف کروایا. دیکھیں میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، بہت بڑے بڑے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. جو جملہ پیش کروں اسے ضائع نہ کیجئے گا. بھئی اگر ایکو بند کر دیں گے میری رفتار زیادہ رہتی ہے. مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ. عزیزان گرامی جناب سیدہ نے نہیں فرمایا، میرے بابا نے مجھے بتایا. جبرائیل نے اللہ سے سوال کیا. جو پہنچ رہے ہیں میرے بھائی میرے بچے، یہ میرے بچے سلامت رہے، میرے بزرگ سلامت رہے. جناب سیدہ نے فرمایا میں نے دیکھا جبرائیل نے اللہ سے سوال کیا جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کو دیکھے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. اچھا اگر کوئی نہیں بولا ابھی تک تو اس کے لیے ایک جملہ پیش کر دوں. حضرت زید بن حارثہ ذہنوں میں ہے، صحابی رسول رضی اللہ عنہ، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو ان کے لیے ملتا ہے ان کے آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے، چہرے پہ نور تھا. سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ زید بدل گیا ہے، بالکل الگ سا ہو گیا. پیغمبر نے دیکھ کے سوال کیا کیف اصبحت یا ابن حارثہ، اے حارثہ کے بیٹے کس حالت میں صبح کی ہے؟ کہا اصبحت موقنا یا رسول اللہ، میں نے یقین کی حالت میں نے یقین کی حالت میں صبح کی ہے. کہا یقین کی نشانی کیا ہے آپ کے؟ کہا یا رسول اللہ میں زمین پہ بیٹھ کے بتا سکتا ہوں جنت کہاں ہے، دوزخ کہاں ہے. آپ پوچھئے میں آپ کے صحابہ میں بتا سکتا ہوں. کتنا نہیں رہا اگر کوئی صحابی بتا دیتا ہے تو مان لیتے ہاں انہوں نے دیکھی ہوگی جنت بھی دوزخ بھی. اور وہ بتائیں کہ بھئی یا رسول اللہ آپ کہنا بتا دیتا ہوں آپ میں کون کون صحابہ میں سے کون کون کہاں جا رہا ہے. میں نے بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا ہے. جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام ہو.
عزیزان گرامی، اور اگر کائنات کی ملکہ سیدہ بتائیں، جبرائیل نے اللہ سے پوچھا یا رب من تحت الکسا، امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے 1000 مرتبہ، انہوں نے تو یہ بھی بتایا کتنے 1000 مرتبہ، کتنے 1000 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول خدا پہ نازل ہوئے، آج یہ آیت، آج یہ فضائل، آج علی کے یہ فضائل، آج سیدہ کے یہ فضائل۔ عزیزان گرامی، جو پہنچ رہے ہیں میرے بچے سلامت رہیں، تو جناب جبرائیل کئی 1000 مرتبہ نازل ہوئے رسول خدا پہ، جب بھی نازل ہوتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے نا یہ علی ہے، یہ سیدہ، یہ حسن، یہ حسین، پھر بھی پوچھ رہے ہیں یا رب من تحت الکسا، یہ چادر تلے کون ہے؟ تو آج شخصیت نہیں پوچھ رہے، فضائل پوچھ رہے، کون ہے یہ پروردگارہ جو میں سمجھاؤں تو بتا ہے کون؟ تو بی بی فرماتی ہیں قال عز و جل، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، عز و جل نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کا گھرانہ ہے، ومعدن الرسالہ، رسالت کی کان ہے۔ یہ سارا مجمع نہیں ہے، دیکھیں کوئلے کی کان سے کوئلہ نکلتا ہے، سونے کی کان سے سونا نکلتا ہے، چاندی کی کان سے چاندی نکلتی ہے۔ حدیث کی سامنے الفاظ ہیں، اللہ فرما رہا ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، یہ رسالت کی کان ہے، جن نبیوں کو رسالت چاہیے ہو وہ ان 5 کے پاس ہے۔ اتنے بڑے الفاظ ہیں، جو پہنچ گئے ان سب پہ سلام۔ ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، کون ہے یہ اہل بیت نبوت ہیں، یہ معدن رسالت ہے۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، کون ہے؟ اللہ فرما رہا ہے یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کے بیٹے۔ آپ لوگوں نے تو ضائع کر دیا جملہ میرا، بھئی 12 بج کے پریشان تو نہیں ہو رہا ہے؟ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ وتعالی، دیکھیں پروردگارہ 5 ہی تو لوگ تھے، اور وہ بھی کائنات کے عظیم ترین 5، تو سب کے نام بتا دیتا، میرا جملہ ضائع نہ کیجئے گا۔ پروردگارہ جتنے تو نے رشتے بتائے ہیں اتنے ہی مرد، اور عام مرد نہیں، خاص الخاص، ایک ہے سید المرسلین، دوسرے سید الاولیاء، اور 2 سیدہ شباب اہل الجنہ، ایک نبیوں کے سردار، ایک ولیوں کے سردار، اور 2 جوانان جنت کے سردار۔ پروردگارہ 4 عظیم ترین مرد، اور تو نے تعارف کروایا جناب سیدہ سے، اب میں مضمون مکمل نہیں کر پاؤں گا۔ تو عزیزان گرامی، میرا دل کہتا ہے اللہ فرمائے گا میں اہل بیت کا تعارف کروا رہا ہوں، میں اہل بیت کا تعارف کروا رہا ہوں، اس لیے مرکز فاطمہ کو بنایا۔ پروردگارہ اپنے حبیب سے تعارف کروا دیتا، کہہ دیتا میرے حبیب محمد ہیں، ان کی بیٹی، ان کا داماد، ان کے 2 نواسے۔ بھئی حق تو یہی تھا کہ اللہ رسول خدا سے تعارف کرواتا، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، اللہ نے فرمایا میں اہل بیت کا تعارف کروا رہا ہوں۔ اگر اپنے حبیب سے تعارف کرواتا تو جو حبیب سے رشتہ جوڑتا وہ کہتا میں بھی اہل بیت میں، یہ بھی اہل بیت میں، وہ بھی۔ میں نے سیدہ کو مرکز بنا کے بتا دیا، سیدہ کا محرم اہل بیت میں۔ حیدری توجہ فرما، ممنون آپ کی محبت ہے، آپ سلامت ہیں، آپ جی حیدری توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی۔ بھئی میں اگر دوبارہ کوشش کروں گا مضمون کو مکمل کر دوں، یہ میرے پورے اشرے ہیں جو میں آپ کے سامنے خلاصہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی 11:30 ہونے والے، مجمع کی تھوڑی سی توجہ کر رہے کہ میں مکمل کر دوں۔ میں آپ کی، یہ میرے بچے جو خاص طور سے آج ملنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں، میں یقین مانیں مجھے کبھی آنکھیں میری بھولتی نہیں ہیں آدمی کو، میں مجلس میں افراد کو بھولتی، ہزاروں لاکھوں کے مجمع بھی ہوتا، مجھے کوشش ہوتی ہے میں یاد رکھوں۔ جب ان کا غلام ایسا سوچے وہ کیسے ہوں گے، جہاں غلام ایسے ہو آقا کیسے ہوں گے، بی بی کیسے ہوں گے۔
عزیزان گرامی میں جملے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمتوں میں. تو میں نے جملہ کہا تھا جتنے بھی فضائل اہل بیت ہیں ان کا مرکز ہے جناب سیدہ. میں نے کہا کہ گھر کے اندر کے فضائل کو دیکھنا ہو تو آپ دیکھ لیجئے آیت تطہیر کو اللہ تعارف کروا رہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. کون ہے؟ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کے دونوں بیٹے. اللہ نے مرکز جناب سیدہ کو بنایا. گھر کے باہر کے فضائل کو دیکھنا ہے، مباہلہ کو دیکھ لیں. مباہلہ میں بھی مرکز میں جناب ہے ند ابناءنا و ابناءکم. ہم اپنے بیٹے لائیں گے، تم اپنے بیٹے لاؤ. ہم اپنی بیویوں کو لائیں گے، تم اپنی بیویاں لے کے. ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ. تو سب نے لکھا نفسوں کی جگہ پہ مولا علی کو لے کے گئے، بیویوں کی جگہ سیدہ کو، اور ابناءنا کی جگہ پہ امام حسن حسین کو، اور باقی ابناءنا. اگر میرے جملے پہنچ جائیں. عزیزان گرامی مولا علی ہر جنگ میں سب سے آگے، مباہلہ میں سب سے پیچھے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ مرکز میں سیدہ ہے. جہاں جہاں رسالت کے قدم جاتے تھے وہاں وہاں عصمت کے قدم آتے تھے اور امامت کے قدم انہیں چھپاتے تھے. سیدہ مرکز میں چل کے بتا رہی ہیں رسالت و امامت کے واسطے کا نام فاطمہ. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ آپ جی آپ جی میری محنت سوارت ہو گئی. عزیزان گرامی مرکز جناب خاتون جنت ہے. میں جملوں کو پیش کر رہا ہوں. مرکز خاتون جنت ہے. عزیزان گرامی اب یہ آئیے ذرا، آپ جانتے ہیں کہ تمام فضائل اہل بیت میں، برا نہ منا لیجئے گا، کوئی برا نہ منائے، میرے تمام بھائی، میرے بزرگ، میرے سر کا تاج ہے. جو سیدہ کا مہمان میرے سر کا تاج ہے. عزیزان گرامی لیکن لوگوں نے کوشش کی کہ فضائل اہل بیت میں اوروں کو شامل کر لیا جائے. کچھ لوگ پہنچ گئے، کچھ لوگ چاہ رہے ہیں میں انگلی پکڑ کے پہنچاؤں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ بھی پولیس والے تو بیٹھے ہوئی ہیں، ایف آئی آر اکٹھے ہو لے. اب نام نہ کہلوائیے گا، پہنچ جائیے گا خدا رہا. پہنچ گئے ہیں ذرا. لیکن حدیث نبوی ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. لوگوں نے کوشش کی اوروں کو شامل کیا جائے، کسی کو دیواریں، کسی کو چھت، کسی کو پرنالا. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں پہنچ رہے ہیں. حبیب خدا نے فرمایا میں 40 دن میں خیبر فتح کروں گا. شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے. حبیب خدا نے فرمایا آپ جی آپ سلامت رہیں، جو پہنچ گئے وہ سلامت رہیں. بھئی عزیزان گرامی پیغمبر اسلام نے فرمایا میں یہودیوں کے مقابلے میں جا رہا ہوں، 40 دن میں خیبر فتح کروں گا. 39 دن گزر گئے. آپ نے فرمایا کل لأعطین الرأیت غدا رجلا کرارا غیر فرار. کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. عزیزان گرامی اب لوگوں نے کوشش کی اوروں کو بھی شامل کیا. ایک تو یہاں ہاں بھائی وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھاگتے نہیں تھے، یہ الفاظ واپس لے لیجئے، تشریف لے جاتے. پہنچ گئے میرے بھائی، جو پہنچ گئے ان پہ سلام. بھئی سارا مجمع ساتھ رہے میرے. تو عزیزان گرامی دیکھیں میں جملے پیش کر رہا ہوں. تو وہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پوری زندگی کبھی شوق ہی نہیں ہوا کہ علم ملے. پہنچ گئے. لوگوں نے کہا کہ ہمیں زندگی میں کبھی شوق نہیں ہوا علم ملے، جاؤں جا کے لڑوں گا. لیکن خیبر میں رسول خدا نے کہا تھا ان اللہ یفتح الخیبر علی ید. اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ فتح لکھی. وہ جائے گا دیکھے گا فتح کر لے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عزیزان گرامی شیر آنکھوں سے کھا جاتا ہے. چلے میں مکمل کر رہا ہوں. عزیزان گرامی حدیث خدا رسول خدا کی حدیث ہے کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے نا حدیث. تو ان کا بھی کشتی تو اہل بیت ہو گئے، اوروں کو بھی تو لایا تھا. تو ان کا اصحاب النجوم، صحابہ ستاروں کی مانند. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو ہر جگہ کوشش کی گئی کہ اوروں کو شامل کیا جائے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. آیت تطہیر میں لوگوں نے کوشش کی اوروں کو لے آئیں.
جبکہ حدیث شیعہ سنی دونوں کتابوں میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں چادر تلے؟ تو پیغمبر نے فرمایا انتی علی الخیر، اے ام سلمہ آپ خیر پہ ہیں، اہل بیت میں نہیں۔ چلے میں آپ کی زبان میں سمجھا دوں، اے ام سلمہ آپ رضی اللہ عنہ ہیں، یہ علیہم السلام۔ آپ جی بھئی آپ یہ جو پہنچ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، تمام آیات جو اہل بیت کی شان میں آئے ہیں اس میں لوگوں نے کوشش کی اوروں کو شامل کر لیا ہے۔ تمام احادیث فضائل اہل بیت میں کوشش کی گئی ہے کہ اوروں کو شامل کیا۔ میرے جملے پہنچ گئے؟ واحد آیت ہے آیہ مباہلہ جس میں کسی کو شریک نہیں کیا گیا۔ امام فخر الدین رازی نے تمام آیات اہل بیت میں لکھا، اس میں ایک قول ہے کہ پنجتن ہے، لیکن دوسرا قول ہے، مثال کے طور پہ آیت تطہیر پہ انہوں نے لکھا کہ کچھ نے لکھا یہ پنجتن کے لیے، لیکن نہیں، کچھ کہتے ہیں کہ اس میں ازواج بھی ہیں، کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ صحابہ بھی ہیں، کچھ کہتے ہیں ساری امت آل محمد ہے۔ انہیں کسی نے یہ نہیں بتایا یہ عربی کا آل محمد ہے، انگریزی کا آل۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے۔ یہ نہیں ہے کہ ساری امتی کو شامل کر لیا جائے۔ جو میرے بھائی پہنچ گئے، بھئی 8ویں امام سے پوچھا تھا مامون الرشید نے، خلیفہ عباسی خلیفہ مامون میری رفتار زیادہ تو نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے گفتگو؟ 8ویں امام علیہ السلام سے مامون الرشید خلیفہ عباسی مامون الرشید نے پوچھا کیا پیغمبر کی حدیث نہیں ہے ان امتی آلی، میری امت ہی میری آل ہے؟ امام نے کہا تیرا جواب دیتا ہوں، پہلے میرا جواب دے، یہ بتا کیا امت پہ صدقہ حلال ہے یا حرام؟ خلیفہ عباسی مامون الرشید نے کہا امت پہ صدقہ حلال ہے۔ امام نے کہا اب بتا آل محمد پہ صدقہ حلال ہے یا حرام؟ اس نے کہا آل محمد پہ صدقہ حرام ہے۔ امام نے کہا یہی فرق ہے آل اور امت میں۔ جملے پہنچ رہے ہیں میرے عزیزان گرامی؟ آپ سلامت رہیں، آپ جیئے جو محبت سے سن رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب ایک مرتبہ میں جو پیش کر رہا ہوں کہ امام فخر الدین رازی سب سے بڑے مفسر مانے جاتے ہیں ہمارے بھائیوں کے، شیعہ نہیں ہے۔ فخر الدین رازی تفسیر کبیر 30 جلدوں پہ تفسیر ہے، تمام آیات میں لکھا کہ یہ ایک قول ہے کہ علی ہیں، اس میں اور بھی شامل ہیں، لیکن جب آیہ مباہلہ پہ آئے نا تو انہوں نے خود لکھا اس میں کوئی نہیں سوائے پنجتن، بس محمد علی فاطمہ حسن حسین علیہ السلام ہے، اس میں اور کوئی نہیں۔ اچھا میں سوچتا تھا کہ بھئی جب تمام آیات میں گنجائش نکال لی گئی تو آیہ مباہلہ میں بھی گنجائش نکال لیتے۔ پھر میں نے اسے غور سے پڑھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ آیت کے اختتام پہ لکھا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جھوٹ اللہ کے رسول نے فرمایا عیسائیوں تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں گے، ہم اپنی بیویوں کو لا رہے تم اپنی بیوی، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے تم اپنے نفسوں کو لاؤ، پھر ہم جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت بھیجیں گے۔ تو اب سب سمجھ گئے تھے اللہ جلال میں ہے، سیدہ کے مقابلے میں آؤ تو لعنت ہو جائے۔ مقابلے پہ نہ آؤ، جو پہنچ گئے ان پہ سلام۔ عزیزان گرامی، سیدہ کے مقابلے پہ خبردار کوئی نہ آئے۔ بہت بڑی بڑی ہستیاں یہاں موجود ہیں، میرے بڑے محترم لوگ موجود ہیں، علماء کرام، مولانا قبلہ، حافظ صاحب۔ عزیزان گرامی، ایک جملہ پیش کر رہا ہوں۔ کسی ایک بہت بزرگ عالم دین نے کسی تاجر سے کہا کہ بھئی یہ، انہوں نے سوال کیا کہ قبلہ یہ قرآن میں آیا ہے جھوٹوں پہ خدا کی لعنت۔ تو میں تاجر ہوں، دکاندار ہوں، صبح سے شام تک تھوڑا بہت آگے پیچھے تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ دکاندار بیٹھا تو خدا را معاف کر دیجیے گا۔ انہوں نے کہا قبلہ تھوڑا بہت نا آگے پیچھے ہو ہی جاتا ہے، تو یعنی یہ ہم پہ لعنت ہو گئی۔ پھر اب سنیے بہت بڑے جید مرحوم عالم کا جملہ، انہوں نے کہا یاد رکھو تب جھوٹ کسی بھی حالت میں گناہ ہے، جھوٹ گناہ، لیکن کون سا جھوٹ لعنت کا مستحق بناتا؟ ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، میرا جملہ ظاہر، جو پہنچ گئے ان سب پہ سلام، جو پہنچ گئے۔ کہ کون سا جھوٹ ہے جو لعنت کا مستحق بنا دے؟ کہ جب جھوٹا حق کے مقابلے میں آ جائے۔ میرے بچے جی ہیں، یہ سلامت رہے ہیں۔ اب میرے جملے پہنچ گئے عزیزان گرامی؟ جب تک حق کے مقابلے، اب کیا ہوا مباہلہ میں؟ عزیزان گرامی، شیعہ سنی مفسرین نے لکھا
فجر کے بعد پیغمبر چلے اور ان کے بہت بڑے بڑے اسقف کہتے ہیں پادری کو، بشپ انگلش میں کہتے ہیں، عربی میں اسقف، سب آ گئے۔ تو سب سے بڑا جو پادری تھا اس کا نام تھا عاقب، عین الف قاف بے، عاقب۔ مفسرین نے لکھا جیسے اس نے آتا دیکھا نا رسول خدا کی گود میں ایک بچہ ہے نام حسین، سیدھے ہاتھ میں انگلی پکڑا رکھی ہے نام حسن، پشت پہ ایک برقع پوش بی بی ہے نام سیدہ فاطمہ ہے، اور سب سے آخر میں کوئی مرد نام علی۔ تو اس نے آتا دیکھا مدینے سے باہر، آج وہاں ایک مسجد ہے، نام بدل دیا، پہلے اس کا نام مسجد مباہلہ تھا۔ یا مسیحی برادری نے سیدہ کی بددعا نہ لینا، پہنچ گئے۔ اگر میرے جملے پہنچ رہے تھے جانے گرا، عیسائیوں نے سمجھ لیا اگر اس بی بی نے لعنت کر دی، آمین کہہ دیا پیغمبر کی لعنت، پیغمبر نے لعنت کرنی تھی، بی بی نے آمین کہنا، اس جگہ پھر قیامت تک کوئی عیسائی نظر نہیں آیا، سب مسخ ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم ممبر سے نہ کہتا اگر تفاسیر میں جگہ جگہ نہ لکھا ہوتا۔ جانتے اس نے کیا الفاظ کیا استعمال کیے؟ اس نے وہاں پہ الفاظ لکھے کتے اور خنزیروں میں بدل جائیں گے۔ اگر انہوں نے بد دعا دے دی، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں اگر پہاڑ سے کہیں گے تو وہ حرکت پہ آ جائے، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں، کہ میں وہ ہستیاں دیکھ رہا ہوں اگر پہاڑ کو اشارہ کریں تو پہاڑ ان کے اشارے پہ چلے گا، ان کی بد دعا نہ لینا۔ ان کا ایک عالم سامنے آیا، کہا اے محمد ہم مباہلہ نہیں کر رہے، آپ جیت کے چلے جائیے۔ عیسائی زیادہ عقل مند تھے، انہوں نے جناب سیدہ کی بد دعا نہیں لی، اور اگر کوئی سیدہ کی بد دعا لے لے تو خدا را اسے رضی اللہ نہ کہنا۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں، آپ سلامت رہے ہیں۔ یقین معنی میں اتنا وقت نہیں لینا چاہ رہا تھا۔ عزیزان گرامی، خاتون جنت کون ہیں؟ 11:30 ہو گئے، مجھے کہا گیا تھا کہ 11:30 پہ زیارات برآمد ہونی ہیں۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں آج جب زیارت کریں نا تابوت خاتون جنت کا، آپ جانتے ہیں سب سے پہلا اسلام میں تابوت جو برآمد ہوا خاتون جنت کا تھا۔ ایک بی بی ہے نام ہے اسما، حضرت اسما، یہ بیوہ ہیں جناب جعفر طیار کی، مولا علی کے بڑے بھائی تھے جعفر طیار، حضرت جعفر طیار علیہ السلام کے بیوہ۔ جب بی بی کے پاس آئی نا زیارت کے لیے جناب سیدہ کے پاس، جب بی بی بیمار تھیں، پہلو شکستہ تھا، عزیزان کرام کیوں کر رہی ہیں؟ کہا اسما جب میرا جنازہ اٹھے گا لوگ میرا قد دیکھ لیں گے، میں نہیں چاہتی میرے قد کو کوئی دیکھے، کسی کو پتہ چلے میرا قد کتنا تھا۔ آپ جانتے ہیں رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا، ہمارے علماء نے بعض نے لکھا صرف 7 افراد جنازے میں تھے، بعض نے 11 لکھے ہیں۔ شہید دستغیب نے، شہید عبدالحسین، سید عبدالحسین دستغیب شیرازی نے لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو تعداد لکھی ہے وہ ہے 14 افراد، جن میں مولا علی تھے، مولا حسن تھے، مولا حسین، جناب سلمان فارسی، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہما، حضرت مقداد، حضرت عمار، چند نام اور ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عقیل کا نام ہے، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کا نام ہے، یہ چند افراد جنازے میں تھے۔ بعض نے لکھا حضرت عبداللہ ابن مسعود کے لیے بھی، مجھے بحث نہیں ہے، بعض نے لکھا یہ نہیں تھے لوگ، 14 افراد زیادہ سے زیادہ بعض لوگوں نے لکھے۔ تو بی بی نے بس بھئی 5 سے 10 منٹ زحمت دوں گا، میری درخواست ہے اگر آپ تصور کریں گے تو خود بخود رونا آئے گا، کائنات کی ملکہ اور جنازے میں صرف 14 افراد۔ تو بی بی نے کہا اسما مجھے رونا اس بات پہ آتا ہے لوگ میرا قد نہ دیکھ لیں۔ تو جناب اسما نے کہا بی بی جب میں اپنے مرحوم شوہر جعفر طیار کے ساتھ حبشہ گئی تھی نا افریقہ، میں نے دیکھا تھا وہاں پہ لوگ تابوت میں جنازہ اٹھاتے ہیں، کوفن میں، تابوت میں۔ جناب سیدہ نے کہا اسما میں خود آپ کی شفاعت کروں گے، میرے لیے تابوت بنا دیجئے تاکہ لوگ میرے کفن کو بھی نہ دیکھیں۔ میں کہوں گا بی بی جب کوفہ و شام کے بازاروں میں آپ کی بیٹیاں کھڑی ہوں گی تو بی بی آپ کیسے برداشت کریں گی؟ بس بھی مجھے معلوم ہے اتنے تبرکات برآمد ہونے والے ہیں، آپ نے پورا پارک سجا دیا، کتنے علم، کتنے اہتمامات، کیوں؟ ایک بی بی کائنات کی ملکہ ہے،
ان کی آج مجلس ہے، نہ جانے کتنے گھنٹے کے میرے سارے بھائی کتنے کہاں کہاں سلام، بی بی پہ سلام، رسول پہ سلام، کتنا اہتمام. میں بھی آ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کتنے علم سجائے میرے بھائیوں نے، خیمے لگائے ہیں، قالین پہ. ارے بی بی کے عزادار آ رہے ہیں. ارے جس بی بی کے عزاداروں کی اتنی عزت، اس بی بی کا جنازہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں رونے میں بخل نہ کیجیے گا. میں کوئی اختلافی مصائب نہیں پڑھوں گا. میں جانتا ہوں شیعہ سنی مشترک مجمع. میں کوئی ایسا جملہ نہیں کہوں گا کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو، لیکن سید ہوں کیا کروں جب بی بی کے مصائب پڑھتا ہوں. مجھ سے بی بی کے مصائب چھپائے نہیں جاتے. تو ایک مرتبہ بی بی نے فرمایا اسماء آپ تابوت بنا دیجئے، میں خود آپ کی شفاعت کروں گی. جناب اسماء تابوت بنا کے لے آئے. بی بی نے تابوت دیکھا، آنسو صاف کیے، کہا اسماء میں ابو الحسن کو وصیت کروں گی، یا علی میرا جنازہ تابوت میں اٹھائیے گا. آج میرا اعتقاد ہے مردوں میں کوئی آئے نہ آئے، آج شام سے کچھ بیویاں ماں کا پرسہ لینے مستورات میں ضرور آئیں گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھئی میں کیسے پیش کروں؟ میں نے کہا نا میں کوئی سخت جملہ نہیں پڑھنا چاہتا. پاکستان کے بڑے بڑے مفتیوں نے ایک جملہ کہا ہے کہ نہیں دروازے پہ آگ تو لائے تھے لیکن آگ لگائی نہیں تھی. شیعہ کہتے ہیں آگ لگا دی تھی، لیکن ہماری تحقیق کی ہے آگ لائے تھے. تو کسی اہل سنت بچے نے پوچھ لیا مفتی صاحب یہ بتا دیجئے آگ لائے کیوں تھے؟ نبی کی بیٹی کے دروازے پہ آگ لے آئے. ایسی کون سی مصیبت آ گئی تھی کہ نبی کی بیٹی کے دروازے پہ مسلمان آگ لے آئے؟ وہ ہندو نہیں تھے، یہودی عیسائی نہیں تھے، مسلمان آگ لے آئے اور بار بار کہتے علی کو باہر نکالو نہیں تو ہم گھر کو آگ لگا دیں گے. جب جناب سیدہ نے سنا، بی بی نے سر پہ برقع لیا، بہت تیزی سے آگے آئیں، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے، کہا میں تمہارے نبی کی بیٹی بول رہے ہو. بھئی اگر یہاں پہ مجھے بھی کچھ لوگوں نے کہا صاحب پنجاب کے بھی لوگ ہیں، اندرون پنجاب کے بھی شہروں میں تو اب نہیں رہا. خدا کی قسم بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. ابھی بھی اگر آپ گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں نا، اگر دو خاندانوں میں لڑائی ہو جاتی ہے تو ایک خاندان جس پہ حملہ ہو جائے نا تو ان کی کوئی بڑی خاتون آ کے کہتی ہے اب نہ مارنا، جسے مارنے آئے ہو اس کی ماں آئی ہے. میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن بھی لیا. خدا کی قسم میں یہ مصائب برطانیہ میں پڑھ رہا تھا. ایک پولیس کی ٹریننگ دینے والی خاتون سیدزادی آئی، کہا آقا خدا کی قسم برطانیہ کی پولیس میں قانون ہے اگر فسادات ہو جائیں اور مرد پولیس سے کنٹرول نہ ہو تو لیڈی پولیس کو لایا جاتا ہے. کیوں؟ کہ فسادی بھی دیکھے گا سامنے خاتون ہے، کہے گا رک جاؤ اب نہ مارنا. سامنے خاتون ہے. جناب سیدہ کون ہیں؟ جن کو ان کے بابا نے کہا یہ میری بھی ماں ہے. یا ام ابیہا. بی بی نے آ کے دروازے پہ کہا میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، خبردار اب دروازے پہ کوئی لات نہ مارے. اب کوئی دروازے کو اس انداز سے. ایک آدمی نے آواز دے کے کہا وَإِن چاہے نبی کی بیٹی ہو میں گھر کو آگ لگا دوں گا، میں دروازے کو آگ لگا دوں گا، علی کو باہر نکالو، بیعت کیوں نہیں کرتے؟ ایک مرتبہ مولا حسن کہتے بڑے بڑے جید صحابہ نے روایت کی، جناب سیدہ نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے، اپنی چادر کو برقعے کو سنبھالا، کہا رک جاؤ سیدہ پیچھے کھڑی ہے. ایک آدمی نے آواز دے کے کہا آگ لگا دے. آگ لگانا تھی، کسی نے زور سے دروازے پہ لات ماری، جلتا ہوا دروازہ سیدہ پہ آیا. بی بی نے کہا فی اللہ میری مدد کو آ میرا محسن. اجرکم اللہ. بھئی بلند آواز سے گریہ کرتے رہیے گا. آپ جانتے ہیں روایات میں ہے مولا امیر تشریف لائے اور جو پہلا آدمی اندر آیا تھا نا اسے ایک مرتبہ گرایا زمین پہ، کہا اگر رسول خدا نے وعدہ نہ لیا ہوتا میں آج قتل کر دیتا. فاطمہ میری عزت کا نام ہے، میری ناموس کا نام ہے. بس میں نے تمام کر دیا. بھئی جناب سیدہ بار بار ایک ہی جملہ دہراتے صبت علیہ مصائب اللہ عنہ. بابا آپ کے بعد اتنے مصائب آئے، اگر پہاڑوں پہ آتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. خدا کی قسم مہاجرین کی اور انصار کی بیویوں نے لکھے ہیں یہ جملے کہ جناب سیدہ 18 برس کے سن میں ایسے چلتی تھیں جیسے 80 برس کی خاتون.
ہاتھ میں عصا تھا، بال سفید تھے، کمر ٹوٹ چکی تھی، بار بار کہتی تھی یا ابا الحسن مجھے رات میں دفنائیے گا، مسلمانوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجئے گا، انہوں نے مجھے بہت ستایا۔ بس بھائی آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں ساری زیارات میری نظر کے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے تبرکات ہیں۔ مولا امیر نے تابوت میں جسد مطہر کو رکھا، آواز فضا میرے بچوں سے کہیے ماں سے وداع کر لیں۔ جناب فضا نے آواز دی شہزادو شہزادیو آپ کی ماں کا تابوت رکھا ہے، ماں سے وداع کر لیں۔ سب سے پہلے جناب زینب تشریف لائیں، بلند آواز سے کہا اماں میں آپ کے بعد جینا نہیں چاہتی، بابا مجھے میری ماں کے ساتھ دفنا دیجئے۔ اتنے میں جناب ام کلثوم کو لائیں، مولا علی سے جناب زینب کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا، مولا نے بیٹی کو پیار کیا۔ بس بھئی میں جانتا ہوں وقت تمام ہو گیا، 2 سے 3 منٹ کی زحمت دوں گا، 2 سے 4 منٹ کی میری درخواست سے ذرا میرے ساتھ۔ اسی طرح رات کا وقت تھا جب مولا نے تابوت کو سجا کے بیٹے بیٹیوں کو بلایا، ایک مرتبہ آواز دی فضا میرے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ جناب فضا نے بلایا، کہا بیٹو شہزادو آپ کے بابا نے بلایا۔ پہلے مولا حسن تشریف لائے، ماں سے لپٹ کے رونے لگے۔ مولا نے پوچھا فضا میرا حسین کہاں ہے؟ کہا مولا حسین کہتے ہیں اگر میری ماں فخر مریم ہے تو میں فخر عیسیٰ ہوں، جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔ مولا علی نے آواز دی حسین ماں سے وداع کر لیں۔ 7 برس کے مولا حسین آئے دروازے پہ، بابا کے بلانے پہ دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے اور رو کے کہنے لگے بابا جب تک اماں مجھے نہیں بلائیں گی میں وداع نہیں کروں گا۔ خدا کی قسم روایت میں ہے کفن کے بند کھل گئے، 2 ہاتھ نمودار ہوئے۔ میرا دل کہتا بی بی نے کہا ہوگا میرے غریب، میرے مظلوم، میرے پیاسے، ماں سے ناراض نہ ہو، میں چھوڑ کے نہیں جا رہی، میں کربلا تک ساتھ جاؤں گی۔ جب شمر گلے پہ خنجر چلائے گا میں انگلیاں رکھوں گی، جب وہ بالوں میں ہاتھ ڈالے گا میں کہوں گی تیری بھی اولاد ہے، مت مار میرے بیٹے کو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔